تک پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا سوال ہے تو جتنی بھی حکومتیں یہاں رہی ہیں ان سب میں یہ حقوق پامال ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس واچ نے کچھ شواہد کی بنیاد پہ ہی یہ تنقید کی ہے۔ الفاظ کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر جو پریس پہ پابندیاں رہیں یا جو جس قسم کی معاشی صورتحال رہی اور لوگوں کے معاشی حقوق کی پامالی ہوتی رہی، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے ہماری رپورٹ میں سنا ہوگا کہ نگراں وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ کئی دہائیوں پرانا ہے اور ان کی نگراں حکومت اسے حل نہیں کر سکتی یا وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ آپ ان کے اس جواز کو مناسب سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کی آدھی بات درست ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ کوئی پائیدار حل مسائل کا تلاش نہیں کر سکتی، مگر نگراں حکومت کم از کم یہ تو کر سکتی ہے کہ ان کی جو اس وقت یہاں اسلام آباد میں کئی ہفتوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کا ایک سلسلہ تربت سے لے کے اسلام آباد تک کی مارچ کا جاری ہے، ان کی بات پر ہمدردانہ غور کرے، ان کی بات سنے، ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے، یہ تو کم از کم کیا جا سکتا ہے نا۔ اگر پولیس جو ہے وہ وہاں تعینات جو پولیس ہے وہ اگر ان کے لیے کھانے پینے کی اور ان کی بنیادی استعمال کی شدید سردی کا عالم ہے اسلام آباد میں، اگر وہ اشیاء ان تک نہیں پہنچنے دیتی تو یہ ناروا سلوک تو جائز نہیں ہے ان پرامن شہریوں کے ساتھ جو اپنے احتجاج کا قانونی اور دستوری حق استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رویہ رہا ہے اس مسئلے کی طرف، اور پھر اگر یہ اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے تو پھر جو نگراں وزیر اعظم ہیں یا جو نگراں وزراء ہیں وہ یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی اوپینین نہ دیں؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، کچھ لوگ خود سے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ گم نہیں ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ درست نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ؟ تو یہ سیاسی بیان بھی نہ دیں، یہ پوزیشنز نہ لیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیرپا حل تو ظاہر ہے کہ ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہوگی نئی آنے والی منتخب حکومت کی کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو، جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو، یا جو دیگر جو معاشی مسائل ہیں، دیکھیں یہ سارا ان کی جو بنیاد ہے وہ وسائل پر مقامی لوگوں کا حق تسلیم کیا جانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بنیاد بنتی ہے کسی بھی اس طرح کی تحریکوں کی، اور ہمیں پاکستان کو وفاق کی طرح چلانا چاہیے جس میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر سمجھا جانا چاہیے اور ان کے جو وسائل ہیں ان پر ان کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بلوچ مسنگ پرسنز کا تذکرہ ہو یا دیگر جو ملک میں ایسے مسائل رہے ہیں اس کا تذکرہ ہو، عالمی تنظیموں کی جانب سے جب اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں ان کی رپورٹس میں یا ویسے بھی، تو کیا ان کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جو مغربی حکومتیں ہیں ان کے کہنے کا تو معذرت کے ساتھ اتنا اثر نہیں ہوتا، چونکہ بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جو انسانی حقوق کے مسائل پر آواز اٹھانے کے لیے اپنا جواز کھو چکی ہیں۔ مگر جہاں تک سوال ایسی تنظیموں کا ہے جنہیں غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے، جنہیں شہریوں کی تنظیمیں سمجھا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کے مسائل پر دنیا کے اور خطوں اور علاقوں میں بھی آواز اٹھاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات کا تو اثر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور جو ہمارے پالیسی ساز ہیں یا جو مقتدرہ ہے پاکستان کا، ان کو اس بات پر ان کو تشویش ہونی چاہیے خود۔ دیکھیے، باہر سے کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے اور ہماری امیج کے کیا مسائل بنتے ہیں، پاکستان کا کیا امیج ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ثانوی باتیں ہیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے مسائل کو خود حل کرنے پر توجہ دینا ہوگی، اور اس میں جو پاکستان کے دستور میں جو یعنی جو درج ہیں انسانی بنیادی حقوق شہریوں کے، ان پر عمل درآمد کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ گزشتہ برس پنجاب میں مذہبی اقلیتوں کی ایک پوری آبادی کو آگ لگا دی گئی تھی، آپ کے خیال میں مستقبل میں ایسا نہ ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور حکومتوں نے کوئی اقدامات اٹھائے اس گزشتہ ایک سال میں؟ دیکھیے، کچھ حد تک مقامی طور پر انہوں نے امن کمیٹیز وغیرہ بنا کے اور اس میں تمام مذاہب اور تمام فرقوں کے لوگوں کو شامل کرنے کے کام تو کیے ہیں، لیکن یہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہے اور ان کا کوئی بہت حل نہیں نکلنے والا۔ اس مسئلے کا حل 2014 کا جو تصدق جیلانی
کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جب وہ چیف جسٹس تھے، اس میں HRCP ایک پٹیشنر ہے، اس کو 9 برس ہو گئے ہیں، اس فیصلے کو 10 برس ہو گئے، 2024 ہے یہ، تو 10 برس تقریباً ہونے کو آئے اس فیصلے پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا جس میں بنیادی جو تحفظ ہے اقلیتوں کو فراہم کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔